رکیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہوئے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے تاریخ الاسلام کے آج کے ایپیسوڈ میں۔ بہرحال آج ہم جانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کا دوسرا سفر۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر بتایا تھا، وہ اس کے بعد کا سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے تھے شام کے، تو دوسرا سفر آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کا پہلا سوال یہ اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کب کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ جب عمر شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 25 سال کی ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس سفر میں کیا وجہ تھی، اس سفر کی کیا وجہ تھی، مطلب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیوں کیا؟ تو وہ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے تجارتی قافلے کا مینیجر بنا کر بھیجا تھا۔ اب میں نے یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے، تو اس کا سوال اگلا یہ ہوگا کہ وہ کون تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مینیجر بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی ایک دولت مند اور امیر عورت تھی۔ ان کی بہت بڑی تجارت عرب میں اور عرب کے باہر ہوا کرتی تھی۔ ان کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار سمجھدار شخص مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بہت کچھ سنی تھیں۔ انہوں نے اپنی تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر سمجھا، لہٰذا نفع میں ایک خاص حصہ مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کے ذمہ دار بنا کر شام کو روانہ کر دیا، اور اپنے خاص غلام کو جن کا نام میسرہ، یعنی نام یاد رکھیے گا میسرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ ان کی خدمت کرے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہوا کہ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ اس سفر میں ایک خاص واقعہ ہوا تھا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ ایک راہب جس کا نام نستور تھا، اب جس کو راہب نہیں پتا وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کسے راہب کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک راہب آ گیا۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے تو وہ لازمی دیکھیں اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے تو اس کا نام نستور تھا۔ نستور حاضر ہوا اور بحیرہ راہب کی طرح اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی، اور بحیرہ جو تھے وہ پچھلے راہب تھے، اس میں وہاں پہ ان کا نام نہیں بتایا گیا تھا راہب کا، تو یہاں ان کا نام آ گیا تو ان کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ راہب کی طرح اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی اور کہا کہ میں نے آپ کو اس وجہ سے پہچان لیا کہ اس درخت کے نیچے آج تک صرف نبی ہی ٹھہرے ہیں۔ اب اس سفر کے اندر خدا تعالیٰ کی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آرام پہنچانے کے لیے کیا انتظام ہوا اور کیسے ہوا؟ اب وہ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میسرہ کا بیان یہ ہے کہ جب دوپہر کو گرمی اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آتے اور حضور پر سایہ کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرتے تھے۔ اب واپس آتے ہیں تجارت کے اوپر، تو اب یہ سوال ہوا اس کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کیا حاصل، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں کیا حاصل کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سمجھداری اور خوبصورتی کے ساتھ تمام مال بہت بڑے نفع کے ساتھ بہت جلد فروخت کر دیا، اور پھر دوسرا مال شام سے بھروا کر تشریف لے آئے۔ جب یہ مال مکہ میں آیا تو 2 گنا نفع کے ساتھ فروخت کر دیا، مطلب دوگنا نفع ہوا، مطلب دوگنے نفع کے ساتھ انہوں نے فروخت کر دیا، نفع ان کا دوگنا ہوا۔ اس کا ایک اور سوال جو اٹھے وہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا کرنا انہوں سے کیا معلوم ہوا؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت یا مزدوری کرنا اور قوت بازو سے کمانا بسر کرنا ضروری سمجھتے تھے اور ثواب کی چیز ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے، مزدوری بھی انہوں نے کری ہے، تجارت اور مزدوری دونوں کری ہے، اور قوت بازو سے کمانا ہے۔
ان کو پسند تھا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے جو کہ بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں توکل کا مطلب؟ وہ یہ سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ توکل کیا تھا وہ یہ ہے، اس کا جواب کہ اس طرح ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل نہیں چھوڑا، مگر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی اور بچوں سے بے پرواہ ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، یا باپ دادا کی چیز ہو تو اس پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اپاہج بنا لے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ کمائی اور ترقی میں پوری تدبیر اور پورے کوشش سے کام لیں، البتہ اس کا یقین رکھیں کہ نتیجہ اور انجام اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ یہ غرور ہرگز نہ کریں کہ ہم نے ایسا کیا اور ہمارے کیے کا نتیجہ یہ ہو گیا، بلکہ عقیدہ یہ رکھیں کہ پھل دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، البتہ کوشش کرنا اپنا کام ہے، مگر یہ بھی سمجھتے رہیں کہ کوشش بھی صرف اللہ ہی کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کیوں نہیں کیا، اس کا جواب ہے توکل کا مطلب اس میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کو یاد رکھیے کہ توکل کا مطلب کس رکھے، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ انہوں نے دوسرا شام کا سفر کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، اور ان کے خاص غلام کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا۔ تو یہ چھوٹے پر ایپیسوڈ تھا آج کا۔ اگر آپ نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اب اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔